پاکستان میں آئین میں امینڈمنٹ کنسنسس سے نہیں بلکہ 2/3 اکثریت سے ہوتی ہے۔ کنسنسس ہو بڑی اچھی بات، ایسا ہوا ہے ماضی میں، لیکن آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے، اور اب بھی اگر مزید امینڈمنٹ ہوگی تو 2/3 اکثریت سے ہی ہوگی۔ 26ویں ترمیم ہو رہی تھی تو اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ عدلیہ کو اور ججز کو اٹیک کیا جا رہا ہے۔ میں آج یہ پوچھتا ہوں پاکستان کی وکلاء برادری سے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بننے سے جو ہمارے ریگولر کیسز ہیں ان کی سنوائی میں زیادتی ہوئی ہے یا کمی ہوئی ہے؟ جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہا ہوں، جو یہ اختیار رکھتا ہے کہ آپ ججز کی بھرتی کرتے ہیں، جو یہ اختیار رکھتا ہے کہ آپ ججز کو فارغ کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں آج ججز کو گھر بھیجنے کا ایک ہی فورم ہے، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان۔ وہ ججز کی بھرتی بھی کر رہا ہے، وہ ججز کو فارغ بھی کر رہا ہے، لیکن وہ ججز کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا۔ یہ کون سی ایسی انہونی بات ہے جو اس امینڈمنٹ میں کی جا رہی ہے؟ میں کیٹیگوریکلی یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں فلور آف دا ہاؤس پہ کہ 27ویں ترمیم میں 18ویں ترمیم کو رول بیک نہیں کیا جا رہا۔ 27ویں ترمیم کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اس کو کنٹروورشل بنانے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں میں انہیں کنڈیم کرتا ہوں۔ میں اگین یہ بات بتاؤں گا، یہ وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں آتا ہوں، میں بالکل آتا ہوں۔ اور اس کے بعد جو آخری بات کریں اتنی آپ نے گفتگو کی ہے، یہ اندازوں اور مفروضوں کی بنیاد کے اوپر ہے۔ سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے، جب ڈاکومنٹ آئے گا اس کے بعد اس کے اوپر آپ سالڈ بات ہوگی، اور اگر آپ کا کوئی اعتراض ہوگا تو اس وقت آپ اٹھائیں۔ دوسری بات یہ ہے سر کہ انہوں نے کہا مینڈیٹ اس اسمبلی کا۔ سر مینڈیٹ اسمبلیوں کے اور الیکشنز ہر دور میں ان کے اوپر سوال اٹھتے رہے ہیں اور ان کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی ہے۔ آپ اس اسمبلی کی بات کرتے ہیں، اس الیکشن کی بات کرتے ہیں، اس پہ آپ سوال اٹھاتے ہیں، تو جو آپ کا الیکشن تھا 5 سال، وہ آر ٹی ایس کا الیکشن، اس اسمبلی کو آر ٹی ایس کا الیکشن کہا گیا، اس سے پچھلے کو آر او زدہ الیکشن کہا گیا، یہ اعتراضات ہوتے رہے ہیں۔ آپ کو ابھی کوئی اعتراض ہے ضرور عدالتیں کھلی ہیں، ان میں جائیں اور حلقے آپ چیلنج کریں، کس کس حلقے کے اندر آپ کو اعتراض ہے، اس کے نتائج آپ کو عدالت سے لیں اور اس کے بعد بات کریں۔ مینڈیٹ بالکل موجود ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کروں کہ آپ نے جو بات کی کہ آئین ایک زندہ ڈاکومنٹ ہے، ایک لیونگ ڈاکومنٹ ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اور باقی جو آپ نے امریکہ کا اور دیگر ممالک کا آپ نے ذکر کیا، تو میری گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں آئین میں امینڈمنٹ کنسنسس سے نہیں بلکہ 2/3 اکثریت سے ہوتی ہے۔ کنسنسس ہو بڑی اچھی بات، ایسا ہوا ہے ماضی میں، لیکن آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے، اور اب بھی اگر مزید امینڈمنٹ ہوگی تو 2/3 اکثریت سے ہی ہوگی، اور جو سپیرٹ ہے کانسٹیٹیوشن کی اسے فالو کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے عدلیہ کی بات کی، تو میں یہ گزارش کروں کہ اس سے پہلے بھی جب 26ویں ترمیم ہو رہی تھی تو اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ عدلیہ کو اور ججز کو اٹیک کیا جا رہا ہے۔ میں آج یہ پوچھتا ہوں پاکستان کی وکلاء برادری سے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بننے سے جو ہمارے ریگولر کیسز ہیں ان کی سنوائی میں زیادتی ہوئی ہے یا کمی ہوئی ہے؟ جو آپ کے کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہوتے ہیں، وہ جو مقدمات زیر التوا ہیں سپریم کورٹ میں، وہ ہوتے ہیں 10%، لیکن سپریم کورٹ کی ٹوٹل کارروائی کا وہ لے جاتے ہیں 50% ٹائم۔ اس لیے جو ریگولر مقدمات ہیں جو ہمارے پورے ملک سے وہاں پہ سائلین جاتے ہیں، وہ انتظار میں رہتے ہیں اور زیادہ وقت وہاں پہ کانسٹیٹیوشنل کیسز کو سنا جاتا ہے۔ اور معذرت سے اس میں ظاہر ہے ماضی میں آپ نے دیکھا کہ وہ کیسز جو ہیں ہیڈ لائن بھی بناتے ہیں، وہ کیسز آپ کی بریکنگ نیوز بھی بناتے ہیں، لہٰذا زیادہ ٹائم ان کیسز کی دیا جاتا ہے۔ آج اگر یہ بات کی جا رہی ہے کہ وکلاء کے ساتھ مشاورت کے ساتھ 27ویں ترمیم میں جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اسے کانسٹیٹیوشنل کور دیا جائے اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دی جائے۔ اور جناب اسپیکر میں یہ بھی بات عرض کر دوں کہ آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، جو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا ہے 2006 میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ شہید اور میاں نواز شریف صاحب قائد مسلم لیگ نون اور پریزیڈنٹ، کیا اس کے اندر یہ شک موجود نہیں تھی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا قیام عمل میں لایا جائے گا؟ یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے جو راتوں رات ایوالو ہوئی ہے اور اس کے اوپر جو ہے اعتراض ہو رہا ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جو فورم، میں جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہا ہوں، جو یہ اختیار رکھتا ہے کہ آپ ججز کی بھرتی کرتے ہیں، جو یہ اختیار رکھتا ہے کہ آپ ججز کو فارغ کر سکتے ہیں، پاکستان میں آج ججز کو گھر بھیجنے کا
ایک ہی فورم ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان. وہ ججز کی بھرتی بھی کر رہا ہے, وہ ججز کو فارغ بھی کر رہا ہے, لیکن وہ ججز کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا. یہ کون سی ایسی انہونی بات ہے جو اس امینڈمنٹ میں کی جا رہی ہے؟ وہ کوئی ایگزیکٹو اختیار ہم پرائم منسٹر آف پاکستان کو نہیں دے رہے کہ آپ ججز کی ٹرانسفر یہاں سے ہوگی, نہ ہی وہ کسی اور فورم کو دیا جا رہا ہے. وہ جوڈیشری کے پاس ہی رہے گا اور اسی فورم سے ہوگا جو, جیسے میں نے کہا کہ ججز کی بھرتی, تقرری اور ان کو گھر بھیجنے کا اختیار جس فورم کے پاس ہے. میں کیٹیگوریکلی یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں فلور آف دا ہاؤس پہ کہ 27ویں ترمیم میں 18ویں ترمیم کو رول بیک نہیں کیا جا رہا. یہ سراسر ایک جھوٹا اور منفی پروپیگنڈا ہے کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کیا جا رہا ہے. میں بالکل گورنمنٹ کی طرف سے, اپنی پارٹی کی طرف سے, پرائم منسٹر کی طرف سے کیٹیگوریکلی یہ بات کر رہا ہوں کہ 18ویں ترمیم کو 17ویں ترمیم میں بالکل رول بیک نہیں کیا جا رہا. لہٰذا اس طرح کے تمام جھوٹے اور منفی جو پروپیگنڈے ہیں انہیں بند کیا جائے. ایجوکیشن کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے, میں آپ کو یہ عرض کر دوں جناب چیئرمین, دوسری جو اسٹیٹمنٹ میں دینا چاہ رہا ہوں فلور آف دا ہاؤس پہ کہ اس آئینی ترمیم کا مقصد پاکستان میں گورننس, دفاع اور وفاق کے صوبوں کے ساتھ رشتوں کو مضبوط بنانا ہے. ہم کوئی بھی ایسا کام اس ترمیم میں نہیں کریں گے کہ جس سے وفاق کمزور ہو, جس سے صوبے کمزور ہوں یا ان کا باہمی رشتہ کمزور ہو. میں تعلیم کے حوالے سے یہ 2-3 نکات ہیں مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی اسکولوں کا کنٹرول, کالجز کا کنٹرول, بورڈز کا کنٹرول وفاق کو لینے کی بات نہیں کر رہے. ہم صرف کریکلم کی بات کر رہے ہیں, ایک قومی نصاب کی بات کر رہے ہیں اس ترمیم میں. اور یہ بھی میں ابھی بھی کہہ دوں اور بعد میں بھی میں کہوں گا اینڈ پہ پھر کہ یہ تمام جو چیزیں زیر بحث اس وقت ہم لا رہے ہیں یہ مشاورت کے بعد سارے اسٹیک ہولڈرز بیٹھ کے, پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے ہم بات کریں گے, اتحادیوں سے بات کریں گے, مشاورت سے طے ہوں گی. اس میں کوئی بھی بلڈوز کرنے والی بات نہیں ہے. میں جو ایجوکیشن کی بات کر رہا تھا, نصاب کی بات کر رہا تھا, کیا آج پاکستان میں ضرورت نہیں ہے کہ ایسا یکساں نصاب موجود ہو جس سے ہمیں اپنے ملک, اپنی تاریخ, اپنے اسلاف کی تاریخ, پاکستان کو جب بنایا گیا کیا قربانیاں دی گئی وہ سارے ہمیں پتہ نہیں ہونی چاہیے. پاکستان بننے کی سٹوری آج تک جہاں جہاں جن مراحل مشکلات سے ہم گزرے, پاکستان 2 لاکھ ہوا, یہ ساری وہ ہسٹری ہے. اس کے بعد آج کے جو چیلنجز ہیں, ملک میں آپ کو دہشت گردی کا سامنا ہے, ملک میں آپ کو تفرقہ بازی, اس سے کتنی جانیں نقصان ہو چکی ہیں, ہزاروں کی تعداد. بس سر میں مختصر کر رہا ہوں, یکساں نصاب اس وقت ملک کی ضرورت ہے اور یہ بیسک ہے. اس کے بعد صوبے اگر اپنی کوئی ریجنل چیزیں اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں, یہ وہ ایک تجویز ہے جو اس کے اندر انکارپوریٹ کی جا رہی ہے. اسی طرح جناب آبادی کی بات اگر میں کر رہا ہوں, آبادی اس وقت پاکستان کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اگلے 10 سال میں آپ دیکھیں کہ اعداد و شمار کیا بتا رہے ہیں کہ آبادی جو ہے وہ کہاں جا رہی ہے. اگر فیڈریشن اس میں یہ بات کر رہا ہے کہ ہم اپنے ریسورسز سے بھی اس جو پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑا ٹیکلنگ بامب ہے اس کو کنٹرول کرنے کی بات کرتے ہیں اور صوبوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, صوبے ہمارے ساتھ بیٹھیں, تو یہ کون سی ایسی بات ہے جو اس نظام کے یا خلاف ہے یا وفاق کو کمزور کرنے کی بات ہے. میں NFC کے حوالے سے بھی عرض کر دوں کہ اس میں بھی مشاورت سے بات ہوگی. کوئی بھی انشاءاللہ تعالی کمیٹی میں آئے گا, اسٹینڈنگ کمیٹی میں آئے گا اور وہاں پہ سارے بیٹھیں گے اور اس میں مشاورت سے بات ہوگی. کوئی بھی ایسی بات یک طرفہ طور پہ نہیں ہوگی. برائے مہربانی 27ویں ترمیم آپ بات استعفے دے کے گھر بیٹھیں, تنخواہیں پورے لیتے ہیں, استعفے دیے ہوئے ہیں آپ نے, آپ آئیں, آپ اپنی کمیٹیوں میں اپنا کردار ادا کریں. یہ تو ابھی اسپیکر صاحب سے آج بھی ڈسکس ہوئی ہے کہ ہم نے آپ کے استعفے کو ایڈریس کریں, آپ بیٹھیں, ضرور اپنا کام کریں. دوسری بات جو آخری بات میں عرض کر رہا ہوں کہ 27ویں ترمیم کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اس کو کنٹروورشل بنانے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں میں انہیں کنڈیم کرتا ہوں. میں اگین یہ بات بتاؤں گا, یہ وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے, یہ میں آتا ہوں, میں بالکل آتا ہوں. اور اس کے بعد جو آخری بات کریں, آپ چیئر کو ایڈریس کریں ہم نے انہیں ڈرافٹ نہیں دیا. پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں, ہمارے اتحادیوں کی بات کر رہے ہیں, ہم انہیں مکمل اعتماد میں لیں گے. ٹھیک ہے, اور جب ڈرافٹ انشاءاللہ فائنل ہوگا پہلے سینٹ میں پریزنٹ ہوگا, آپ کے پاس ہوگا. چیف وپ سے آج بھی ہماری بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں میٹنگ ہوئی ہے, ہم چیف وپس کو دیں گے, آپ اس کو اسٹڈی کریں اور اس کے بعد اس پہ بات کریں. وقت سے پہلے اسے کنٹروورشل مت کریں. آپ نے کے پی کی بات کی, شکر ہے. آخری نکتہ
آخری نقطہ سر آخری نقطہ یہ ہے کہ شکر ہے کہ انہوں نے کے پی کی بات کی، ان کے منہ سے کے پی کے بھی لفظ نکلا اور اس کے مسائل کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی۔ کے پی اس وقت دہشت گردی سے سب سے افیکٹڈ ایریا ہے، ٹرائبل ایریا سب سے زیادہ دہشت گردی سے افیکٹڈ ایریا ہے۔ مجھے آپ بتائیں کہ اس کے حوالے سے آپ کی اور آپ کی چیف منسٹر کی کیا پالیسی ہے؟ ہم نے بڑے واضح انداز سے یہ بات کی ہے کہ پاکستان میں جو دراندازی ہو رہی ہے افغانستان کی طرف سے اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایک نکاتی ایجنڈے کے اوپر ہمارے مذاکرات افغانستان سے ہوئے ہیں، قطر میں بھی، دوحہ میں بھی، تیسرا راؤنڈ ہونے جا رہا ہے۔ اور جو آپ کہتے ہیں مذاکرات کی بات، تو مذاکرات ہم جو دہشت گرد ہیں ان کے سہولت کاروں سے کر رہے ہیں، افغان طالبان رجیم سے کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے ٹی ٹی پی کی سرپرستی چھوڑ دیں، ان کی مدد چھوڑ دیں، اور یہ ہماری واحد ڈیمانڈ ہے۔ ہم مذاکرات دہشت گردوں کے ساتھ نہیں کریں گے، جس نے اسلحہ اٹھایا ہے، جس نے ہمارے شہریوں پہ فائرنگ کی ہے، بم چلائے ہیں، مسلح افواج پہ جنہوں نے گولیاں برسائی ہیں، بم چلائے ہیں، آئی ڈیز لگائی ہیں، ان سے کوئی مذاکرات نہیں ہے۔ لیکن ہم نے افغانستان سے کیے ہیں مذاکرات۔ اگر پرامن طریقے سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، جو کہ ہم چاہتے ہیں خلوص دل سے کہ ہو، ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ تحریری ایک ایگریمنٹ سائن ہوگا۔ اور جو آپ نے جیل میں ملاقات کی بات کی، تو جناب عالی جیل میں ملاقات کا ایک مینول ہوتا ہے جس کا کسٹوڈین جیل کا سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے۔ اگر جیل مینول کی کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے، عمران خان صاحب سے ملاقات کا پہلا رائٹ ان کی فیملی کا ہے، ان کی فیملی کا پہلا رائٹ ہے جو مسلسل ملتی ہے۔ دوسرا رائٹ وکلا کی ٹیم کا ہے جو مسلسل ملاقات کرتے ہیں عمران خان سے۔ تیسرا رائٹ کس کا ہے یہ جیل مینول بتاتا ہے۔ 8,500 قیدی اس وقت اڈیالہ جیل میں ہیں، تو مجھے بتائیں کہ وہ بھی اپنے سارے دوستوں سے، رفقائے کار سے، کیا ان کو بھی ملنے کی اجازت ہے؟ جو جیل مینول کی خلاف ورزی ہوئی ہے، بیرسٹر صاحب کو میں کہوں گا کہ آپ اس پہ عدالت جائیں اور بتائیں کہ کہاں پہ یہ خلاف ورزی ہوئی ہے، اور خدا کے لیے اپنی کوئی قبلہ کے پی میں درست فرمائیں۔ ہم قیام امن کے لیے، دہشت گردوں سے لڑائی کے لیے، صوبے میں امن کے لیے، جو پاکستان کا امن ہے، اگر ایک بھی جان کے پی میں ضائع ہوتی ہے ہمیں اس کی اتنی تکلیف ہے جتنی پنجاب، بلوچستان یا سندھ میں ضائع ہوتی ہے۔ تمام تر ہم ریسورسز بروئے کار لا رہے ہیں، اور آپ جو بیانات دے رہے ہیں وہ ہمارے اسٹیٹ کے اداروں، ہمارے اسٹیٹ کی ریاست کے خلاف ہیں۔ آپ دہشت گردی کی جنگ میں جو ریاست اپنا کام کر رہی ہے اس میں اپنا پازیٹیو کردار ادا کریں تاکہ ملک میں اور صوبے میں امن لایا جا سکے۔